بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ٹوپیاں بیچنے والے کی کہانی سنائیں گے۔ امید ہے آپ نے ٹوپیاں بیچنے والے کی تازہ کہانی تو سنی ہوگی۔ دوسری مرتبہ کا ذکر ہے۔ ایک ٹوپیاں بیچنے والا دوپہر کے وقت میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی جانب سفر کرتے ہوئے ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں سستانے کے لیے لیٹا اور نیند آ گئی۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی ساری ٹوپیاں غائب ہیں۔ درخت کے اوپر دیکھا تو بندر اس کی ٹوپیاں پہن کر شاخوں پر بیٹھے تھے۔ فوراً اسے اپنے پردادا کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے فوری طور پر وہی ترکیب استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پٹک دی، لیکن دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ ایک بار تو ٹوپیاں بیچنے والے کو تشویش ہوئی، لیکن چند لمحوں کے بعد ایک موٹا تازہ بندر درخت سے اتر کر اس کی طرف آیا اور آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بولا، یہ جو آپ انسانوں نے ہمارے بندروں کے بارے میں کہانی مشہور کر رکھی ہے، یہ ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیا ہم آپ کو اتنے بے وقوف دکھتے ہیں؟ جاؤ جا کر اپنے لوگوں کو بتا دو کہ ہمارے بارے میں جھوٹی کہانیاں گڑھنا بند کر دیں۔ ٹوپیاں بیچنے والا لٹ لٹا کر ہانپتا کانپتا اپنے گاؤں پہنچا اور جا کر سارا ماجرا چودھری کو سنایا۔ چودھری نے معاملے کو بغور سننے کے بعد پنچایت کے سیانوں یعنی اپنے مشیروں سے کیس ڈسکس کیا۔ گفتگو کے دوران ان کی توجہ اس طرح کے دیگر واقعات کی طرف گئی جن کی وجہ سے بعد دوسرے جانوروں کے متعلق بھی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، مثلاً پیاسا کوا انگور کھٹے ہیں اور کچھوا اور خرگوش۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ ان جانوروں سے بھی رابطہ کر کے بات کلیئر کر لی جائے۔ بڑی عمر کے کوے ڈھونڈ کر ان سے پوچھا گیا کہ کبھی ماضی میں آپ کے ساتھ یا آپ کے بڑوں کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہیں پیاس لگی ہو اور وہ پانی نہ ملے، اور پھر انہوں نے مٹکے میں کنکریاں ڈال کر پانی کی سطح بلند کر کے پانی پیا ہو؟ سب نے منفی میں جواب دیا اور اس کی وجہ یوں بیان کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مضبوط پر دیے ہیں، تیز نظر سے نوازا ہے، ہمارے لیے فاصلے بے معنی ہیں، ہمیں ایک جگہ پانی نہ ملے تو اڑان بھر کے زمین پر دور نزدیک کہیں نہ کہیں پانی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کسی پرندے کے ساتھ منسوب کرنا سراسر زیادتی ہے۔ جنگل میں کچھ لومڑیوں کو ڈھونڈ کر ان سے سوال کیا گیا کہ ماضی میں کبھی آپ کے بڑوں کے ساتھ کوئی کھٹے انگور والا واقعہ پیش آیا ہو؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ لومڑی تو انگور کھاتی ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر انگور حاصل کرنا مقصود ہوتے تو لومڑی کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ بآسانی 5-6 فٹ تک جمپ کر سکتی ہے۔ اب کچھ کچھوے اور چاند خرگوش بلا کر ان سے پوچھا گیا کہ کیا ماضی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کے بڑوں کی دوڑ لگی ہو، خرگوش راستے میں سو گیا ہو اور کچھوا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا ہو اور انعام کا حقدار ٹھہرا ہو؟ دونوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کچھوا بولا کہ ہمارے جسم کی ساخت مختلف ہے، ہم دوڑنے کے لیے بنے ہی نہیں، تو کسی تیز دوڑنے والے جانور کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیسا؟ اسی طرح خرگوش بولا کہ ہم صحراؤں میں رہتے ہیں، بڑی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور آپس میں مل کر بھاگتے دوڑتے ہیں، جبکہ کچھوا کیچڑ میں رہتا ہے، اس کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ پنچایت کے شرکا ششدر رہ گئے اور حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب تکنے لگے اور سوچنے لگے کہ ان جھوٹی کہانیوں کو یاد کرنے کے لیے ان پر کتنا پریشر ہوا کرتا تھا اور ان کو نہ رٹنے کی وجہ سے کس طرح ٹیچر انہیں سزا دیتے تھے اور سوٹے مار مار کر ان کی تشریف سجا دیا کرتے تھے۔ بالآخر ایک لمبی مشاورت کے بعد اب چودھری نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک تحقیق کے عمل سے گزر کر ان سب کہانیوں کو جھوٹا پایا، لیکن جس کا اب بھی دل چاہے وہ اپنی ذمہ داری سے ان پر اپنا یقین جاری رکھے۔ ان جھوٹی کہانیوں کی بنا پر 70 سال تو جیسے تیسے ملک چل گیا، لیکن اب آئندہ یہ منجن بکنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی کمنٹ کریں، اور اس طرح کی یہ ساری کہانیاں ہم لوگ اپنی جماعت میں پڑھ پڑھ کر سوٹے کھا کھا کر پاس ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے سوٹے کھائے ہوں گے ان کہانیوں کے لیے۔
اگر کسی نے کھایا تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے۔ اللہ حافظ۔